برقرار فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں اسموک ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک جا پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت انڈیکس میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج کی بات کرتا چلوں تو آج بھی لاہور کا جو اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 250 تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جبکہ اگر خصوصی طور پر دیگر علاقوں کی بات کر لی جائے تو سب سے زیادہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس مال روڈ اور اس کے گردنواں میں 271 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 8 اور اس کے ملحقہ علاقوں میں 248، جبکہ گلبرگ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں 247، جوہٹان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں 231 تک جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ لاہور کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف بارش نہ ہونے کے باعث یہ دن بدن جو ہے وہ مزید اضافے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ ماحولیات کی جانب سے، جبکہ دوسری طرف بارشوں کی بھی کوئی پیشن گوئی جو ہے محکمہ موسمیات نے نہیں کی، کیونکہ جب تک بارشیں نہیں ہوں گی تب تک یہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں کمی نہیں ہو سکے گی اور دن بدن اسی طریقے سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج کی اگر درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو آج بھی لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 19 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال جو ہے وہ بارشوں کی کوئی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی، کیونکہ جب تک مسلسل بارشیں نہیں ہوں گی تب تک لاہور کے جو فضائی آلودگی ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ جی شکریہ زین علی آپ کا۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار، شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے لگے۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 29 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 424 روپے ہو گئی۔ فارم انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 327 روپے مقرر۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ آج بالکل پولٹری مصنوعات کے سرکاری نفرات جاری کیے گئے، اس میں برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے برائلر کی قیمتوں میں کمی کا رجحان تھا، تاہم آج سپلائی جو ہے متاثر کی گئی، جس کے بعد جو ہے ڈیمانڈ سپلائی میں گیپ آیا اور 29 روپے فی کلو تک برائلر کو جو ہے وہ مہنگا کیا گیا۔ 424 روپے فی کلو سرکاری ریلز میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں ساتھی گوشت جو ہے وہ 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ایک زندہ برائلر کا 265 روپے مقرر کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 279، جبکہ پرچون زندہ برائلر 294 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ جاری ہے اور آج مزید 1 روپیہ بڑھا کر 327 روپے فی درجن سرکاری محکمے میں قیمت مقرر کی گئی اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 9690 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے گرد قانون کا شکنجہ مزید سخت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ انتہا پسندوں، بدماشوں اور غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ مزید سخت۔ ہر ضلع میں وسل بلور سیل بنانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس۔ ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے۔ پنجاب حکومت کا صوبے کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کی رفتار تیز اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا بھی فیصلہ۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے پھر سے واضح کیا کہ صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں، کسی فرقہ یا عقیدے کے خلاف ہرگز نہیں۔
पंजाब हुकूमत का कहना है कि अवाम गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न दें। पंजाब हुकूमत के विजन रियासत अवाम की चौखट पर के तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खदमात पहुँचाई जाएंगी। तमाम ज़िला इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी बैनुल अक़वामी रिहायशियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन रिपोर्ट्स अपडेट करेंगी। स्मॉग के अफरियत ने अपने पंजे मजबूती के साथ गाड़ने शुरू कर दिए। स्मॉग सीजन के आगाज पर ही लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आने लगा है। इंसदाद स्मॉग के लिए हुकूमती सतह पर भी इकदाम का सिलसिला जारी है। धुंधलाहट में लिपटी हुई नजर आई। बाहर निकलने पर आंखों में शदीद चुभन सी भी महसूस होने लगी। मालूम हुआ कि यह आलूदगी और धुंध के इश्तराक से बनने वाली स्मोक के बाइस है। चली गई। अगर सिर्फ गुज़श्ता 2 सालों का जायजा लिया जाए तो इंतहाई मुहतात अंदाजों के मुताबिक नवंबर 2023 में शहर का औसत AQI 500 और नवंबर 2024 में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह से भी तजावुज कर गया था। सूरत हाल इस साल भी कुछ ज्यादा बेहतर रहने का इम्कान नहीं है। हमारा डस्ट पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। इस इशू के ऊपर अब हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया, लाहौर का शुमाली लाहौर ले लें, वहाँ पे सड़क ही नहीं है। आप अगर रिंग रोड के साथ रावी की तरफ जाएं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा सेल्फ डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। जहाँ सड़कों के साथ शोल्डर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की जरूरत है। इसी सूरत हाल को एक दूसरे जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। क्या औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 की सतह से तजावुज कर जाए तो इसे इंतहाई खतरनाक गर्दाना जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब ये 1000 की सतह से तजावुज करता है तो क्या हालात पैदा होते होंगे। दूसरी तरफ हुक्काम पर उम्मीद हैं कि इस साल सूरत हाल बेहतर रहेगी। 2 हमारी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है कि इसके साथ अभी फ़ाइट करना, लोगों को इसके मुज़र असरात से बचाना, और दूसरा लॉन्ग टर्म के अंदर इसके असरात को आहिस्ता आहिस्ता, इसके इम्पैक्ट को या इसकी इंटेंसिटी को कम करना। तो हम दोनों पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक साइड पे हम इंटरवेंशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम प्रिवेंशन के ज़रिए काम कर रहे हैं। बट आई एश्योर यू कि स्मोक का लेवल हर साल हमारी इंटेंसिटी जो है पहले से कम हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के स्पैन के अंदर आपको इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नज़र आएगा। इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों में हुक्काम शहरियों से भी ताउन के मुतमन्नी नजर आते हैं। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमती सतह पर तो इक़दाम उठाए जाने का सिलसिला पूरा साल ही चलता रहा और इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि हुकूमती इक़दाम की कामयाबी अवामी ताउन से ही मशरूत होती है। सो बहुत ज़रूरी है कि इंसदाद स्मोक के लिए हम सब भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें बल्कि अदा भी करें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। शहर में कातिल डोर गले पर फिरने से घर का इकलौता कफील नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। जहां बक होने वाले मोहम्मद यूसुफ की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। दूसरी तरफ काला शकाको में एक और नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस, जमादारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। और का एक और वार, घर का वाहिद कफील नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मंगल और बुध की दरमियानी रात काम से घर वापस आते हुए मजान का रहायशी मोहम्मद यूसुफ कातिल डोर का शिकार हो गया। नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार यूसुफ के गले पर डोर फिर गई। 21 साला यूसुफ को सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। मोहम्मद यूसुफ घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। वो सुबह को एक नर्सरी जबकि रात में मेडिकल स्टोर पर काम करता था। पतंगबाजी की भेंट चढ़ने वाला नौजवान बगैर पोस्टमार्टम नमाज जनाजा के बाद मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अफसोस पहुंचे तो पता चला डोर फिरने से यूसुफ की गर्दन कट गई है। मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया। हुकूमत पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त न दे। मेरे दोस्त की कॉल आती है, वो कहता है कि ना जल्दी से सर्विस हॉस्पिटल पहुंचो, यूसुफ का ना एक्सीडेंट हो गया। बेटा चला गया तो मैं सब हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, ये बंद करे, किसी और का जवान बेटा ना जाए। 4 बहन भाई हैं और तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहा था। मैंने रिपोर्ट वगैरह क्या करानी, मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया, मैं क्या रिपोर्ट कराऊं। मॉल रोड नर्सरी के इंचार्ज तारिक ने बताया कि यूसुफ पढ़ा लिखा और मेहनती नौजवान था। बाप बीमार होने की वजह से 2 नौकरियां करके घर वालों की कफालत कर रहा था। यूसुफ ग्रेजुएट था, मेरे पास बतौर माली डेली वेजेस में 1 साल से काम कर रहा था, और अल्लाह की रज़ा के ये चौक यतीम खाना में ये हादसा पेश आया। डोर फिरने से उसकी डेथ हो गई है मौके पे ही,
اور یہ میں اپیل کروں گا کہ ان کی ضرور دادرسی ہونی چاہیے، چونکہ اس کا والد بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کی والدہ بھی بیمار ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار، نوجوان کے اہل خانہ سے افسوس اور تعزیت کی، مریم نواز کا ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ، 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار، 15,000 بین الاقوامی اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب۔ پہچان سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 450 ٹرانسجینڈرز کو بھی ملازمتیں مل گئیں۔ مریم نواز کے ہنرمند نوجوان، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 سے زائد نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ، 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار، 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب۔ ٹیفڈا سے ٹریننگ حاصل کرنے والے 27,500 سے زائد نوجوان برسر روزگار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز گارمنٹ سٹی سے تربیت یافتہ 350 طالبات کو بھی روزگار مل گیا۔ پہچان سکل ڈیولپمنٹ پروگرام فار ٹرانسجینڈر کے تحت 450 ٹرانسجینڈرز کو بھی نوکریاں مل گئیں۔ مریم نواز فری پرواز کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار تعمیراتی شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیب قائم کی گئیں۔ اجلاس میں 1 اپریل 2026 تک 2100 سے زائد دیہی خواتین کو آئی ٹی ٹریننگ دینے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی یونیفارم تبدیل نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موجودہ وردی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 4 ماہ قبل وارڈنز کی یونیفارم تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ٹریفک حکام کے مطابق ٹریفک حکام نے فان کلر کا یونیفارم تیار کر کے گزشتہ روز پیش کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دونوں یونیفارم دیکھنے کے بعد موجودہ یونیفارم جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ ٹریفک حکام نے موجودہ یونیفارم کی خریداری کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے وارڈنز کے لیے 14,000 کے قریب نئے یونیفارم اور ایسیسریز خریدے جانے تھے۔ 8 کروڑ کے نئے فنڈ سے نئے یونیفارم کی خریداری کی جائے گی۔ وردی تبدیلی کی صورت میں 14 کروڑ کے قریب اخراجات آنے تھے۔ موجودہ یونیفارم کی خریداری کے لیے جلد اشتہار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکام کے بعد جلدی پر کوالیفیکیشن کے بعد خریداری کی جائے گی۔ شامل کریں گے لاہور۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہونے کا امکان۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈیول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈیول واپس لے لیا۔ پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتوں کی مہلت۔ کمیشن نے پنجاب بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں ممبران کمیشن، سیکرٹری اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تفصیلی غور کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب نے بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ ہو گیا۔ اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت دیا گیا حلقہ بندی کا شیڈیول واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کے لیے 4 ہفتے دے دیے ہیں۔ حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کے لیے دی گئی مہلت میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی دارالحکومت میں گرام فروشوں کا راج برقرار۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 450، گھیا کدو 220، اروی 140 روپے کلو میں فروخت۔ انگور 650، سیب 450، پپیتا 350، موسمی 280 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں گرام فروشوں کا راج برقرار۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 450، گھیا کدو 220، اروی 140 روپے فی کلو میں فروخت۔ انگور 650، سیب 450، پپیتا 350، موسمی 280 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، صوبائی دارالحکومت میں گرام فروشوں کا راج برقرار۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 450، گھیا کدو 220، اروی 140 روپے فی کلو میں فروخت۔ انگور 650، سیب 450، پپیتا 350، موسمی 280 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ شہر کی منڈیاں ہوں یا پرچون بازار، سبزیوں کے دام اوور چارجنگ کا شکار۔ عوام کے لیے سبز مسالہ جات کی خریداری مشکل سے مشکل ترین ہو گئی۔ موسمی سبزیوں کے خود ساختہ دام وصول کیے جا رہے ہیں۔
सरकारी रेट लिस्ट के निर्ख कुछ जबकि मंडी और परचून बाजार में कुछ और हैं। रेट लिस्ट के इजरा के बावजूद टमाटर, लहसुन और अदरक महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत में इजाफा, लेकिन दीगर तमाम सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरअक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर 360, प्याज 120, लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। हालात भी दगरगू हैं। टिंडे देसी 320, आलू 120, करेले 200, पालक 100, बंद गोभी 380 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 160, भिंडी 220 और शिमला मिर्च 450 रुपए किलो तक दस्तयाब है। खरीदार कहते हैं सब्जियां महंगी बेची जा रही हैं। टमाटर और अदरक को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। टमाटर, लहसुन और अदरक कुछ भी सस्ता नहीं रहा। सब्जी लेना भी आजकल बहुत मुश्किल है यार। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮਦਨ नहीं है जितना कि ਇੱਥੇ सिस्टम चल रहे हैं। सब्जी भी जो है वो भी तकरीबन चिकन से ज़्यादा महंगी तो सब्जी बनने लगी हुई है, तो अपना आम बंदा जो है वो किस तरह अपने बच्चों को खिलाएगा। टमाटर का बहुत ज़्यादा रेट है इस वक्त, प्याज बहुत ज़्यादा, अभी पहले तकरीबन 40-50 रुपए किलो था, अब 100 रुपए के राउंड अबाउट हुआ है। इसी तरह बाकी सब्जियां भी काफ़ी महंगी, शिमला मिर्च है वो ज़्यादा में उसका भी कुछ 400-450 रुपए के करीब जा रहा है। मंडी में शहरी सस्ती सब्जी के हसूल के लिए आते हैं, लेकिन अब मंडियों और परचून बाजारों के निर्खों में ज्यादा फर्क नहीं रहा। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुजरे से दूध बेचने वाले फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आगे जाली दूध के ड्रम रिक्शे में छुपाकर सप्लाई करने वाला सप्लायर पकड़ा गया। 705 लीटर जाली दूध तलफ, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद का कहना है कि फरूखाबाद के नवाही इलाके से लाहौर दूध सप्लाई किया जाना था। मौका पर किए गए टेस्ट फेल। दूध के नाम पर केमिकल से तैयार महलूल छुपा कर लाया जा रहा था। दूध जैसा महलूल पाउडर, पानी, केमिकल और वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया गया था। तवील रैकी से जाली दूध बरदार रिक्शे को मंडियाली से पकड़ा गया। ड्राइवर की भागने की कोशिश नाकाम, मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। आसम जवेद ने कहा, जालसाजों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। शहरी दूध के मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, रेस्क्यू 1122 मनसूबे को शहबाज शरीफ ने सियासत की नज़र होने से बचाते हुए परवान चढ़ाया। बाइक रेस्क्यू सर्विस से लातादाद कीमती जानें बचाई गईं। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की तरह रेस्क्यू के शोहदा भी हमारा सरमाया हैं। एमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स लाहौर में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि एमरजेंसी सर्विसेज अब तक 1,87,00,000 इंसानी जिंदगियां बचा चुकी है। परवेज़ इलाही के शुरू करदा इस मनसूबे को शहबाज शरीफ ने सियासत की नज़र होने से बचाकर परवान चढ़ाया। अफवाज पाकिस्तान की तरह हमें रेस्क्यू के शोहदा की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। 1,87,00,000 लोगों की जिंदगियां बचाने का सेहरा अल्लाह के फजल से इन जवानों के सर पे है, जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मेरे राइट लेफ्ट हैं और जो पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। जैसे हमारी पाक फ़ज़ाइया, हमारे शाहीन हमारी फ़ज़ाओं के निगहबान और पासबान हैं, हमारे रेस्क्यूअर अल्लाह के फजल से हमारी सड़कों पे, हमारे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के निगहबान है और लोगों के पासबान है। इस पे आपको यकीन करें, अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह उस फोर्स का हिस्सा है जो रेस्क्यू करती है, जो बचाती है। तकरीब के अख्ताम पर नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में सूबाई वज़ीर ने ट्रॉफीज तकसीम की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि ऑपरेशन बिनानो मरसूस ने हमें एक कौम बना दिया। HP वैक्सीन को डिजिटल अताइयों ने हैक करने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। नए अस्पतालों में हज़ारों असामी पर भर्तियाँ की जाएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर की AHS और DTP के दूसरे कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ने खिताब में कहा कि चंद लोगों को छोड़कर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अपने फ़राइज़ तनदही और ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेहत के शोबे को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखा हुआ है। हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स कभी कभी डॉक्टर की एब्सेंस में भी चल जाते हैं। डॉक्टर ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। हमारी नर्सिस बहनें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो चलाती हैं। हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को और अस्पतालों को चलाते हैं। लेकिन अगर ये ना हो, सिर्फ डॉक्टर हों, तो अस्पताल नहीं चल सकते। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब ने चीफ मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जैसे तारीखी इकदामात उठाए। नए बनाए जाने वाले अस्पतालों में हजारों असामियों पर भर्तियां भी की जाएगी। 10 मई के हीरोज को सलाम, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब हमारी बारी है। अब हमें ये जंग जीतनी है, आपकी बारी है।
آپ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ جنگ اب آپ نے جیتنی ہے. پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں خدا کی قسم کوئی نہیں کر سکتا. آپ لوگ اتنے ویلیویبل ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے خود بھی. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا کہ HPV ویکسین کو ڈیجیٹل عطائیوں نے ہیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے. آپریشن بنیانو مرصوص نے ہمیں ایک قوم بنا دیا. لاہور چیمبر کے برسر اقتدار گروپ پیاف کو بڑی کامیابی. فارماسیوٹیکل سیکٹر کی ممتاز شخصیت ارجمند مقصود ساتھیوں سمیت پیاف میں شامل پیاف کی قیادت نے شمولیت کا خیر مقدم کیا. خصوصی تقریب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور سابق صدر محمد علی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. لاہور چیمبر کی قیادت اور صدر خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود نے ارجمند مقصود کو پیاف میں شامل ہونے پر مبارکباد دی. ارجمند مقصود نے کہا لاہور چیمبر انتخابات میں فارماسیوٹیکل سیکٹر پیاف کو بھرپور سپورٹ کرے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، لاپتہ اور اغوا ہونے والے افراد کی بازیابی سے متعلق SOPs بنانے کا حکم. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے بچی کی بازیابی کے لیے IG پنجاب کو 10 روز کی مہلت دے دی. لاہور ہائی کورٹ میں بچی کی بازیابی کی درخواست چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حمیدہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت عدالتی حکم پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پیش ہوئے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ IG پنجاب صاحب بتائیں یہ کون سے جن تھے جو بچی کو اغوا کر کے لے گئے. IG پنجاب نے جواب دیا کہ یہ انسان نما جن تھے جو بچی کو لے کر گئے. بچی کا نادرا میں ریکارڈ رجسٹر نہیں تھا. IG پنجاب نے بتایا کہ 2019 میں فوزیہ گھر سے مبینہ طور پر اغوا ہوئی. مغویہ کی سغرا بی بی نامی خاتون کے ساتھ فون کالز تھیں. ہمارے پاس مزید فریش رپورٹس آئی ہیں جس پر مزید تفتیش کے لیے مہلت دی جائے. عدالت نے بچی کی بازیابی کے لیے 10 روز کی مہلت دے دی. سماعت 6 نومبر تک ملتوی. عدالت نے IG پنجاب کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ اور اغوا ہونے والے بچوں کی بازیابی سے متعلق SOPs بنائے جائیں. مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف قتل اور دہشت گردی کے مقدمات. انسداد دہشت گردی عدالت نے 108 کارکنوں کا مزید 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف قتل اور دہشت گردی کے مقدمات. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی. پولیس نے ملزموں کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا. دوران سماعت پولیس نے ملزموں کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. پولیس نے کہا کہ ملزموں سے جلاؤ گھراؤ اور پولیس تشدد کا مال مقدمہ برآمد کرنا ہے، لہٰذا عدالت ملزموں کا مزید جسمانی ریمانڈ فراہم کرے. پولیس نے مزید بتایا کہ ملزم سہیل راگیر ہے جو پولیس کو مطلوب نہیں، جس پر عدالت نے ملزم سہیل کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. عدالت نے 108 ملزموں کے جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی. رکن پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز شفیع اور شیخ امتیاز کے معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے درخواست پر سماعت کی. درخواست گزاروں کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی بنیاد پر رکن اسمبلی کی رکنیت کو معطل کیا گیا. اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت اسپیکر کا اقدام غیر آئینی قرار دے. عدالت نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی. گھراؤ کے 3 مقدمات کا جیل ٹرائل. ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کے خلاف وکلا جرح کے لیے طلب. ATC کے جج ارشد جاوید نے کیسز کی سماعت کی. شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید سمیت دیگر کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے وکلا کو گواہوں کے بیانات پر جرح کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی. مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت 3 مقدمات درج ہیں. ملزموں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں جس کے تحت گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں. لاہور کی اسپیشل کورٹس کے ملازمین کا اسپیشل جوڈیشل اور یوٹیلیٹی الاؤنس نہ ملنے پر احتجاج. ملازمین نے احتساب عدالت کے احاطے میں احتجاج کیا. مظاہرین میں شریک ملازمین نے احتساب عدالت کے احاطہ میں اسپیشل جوڈیشل الاؤنس بحال کرانے کے لیے نعرے بازی بھی کی. ملازمین نے کہا اسپیشل کورٹس کے ملازمین قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے. ہمارے ساتھ مہنگائی کے اس دور میں ظلم بند کیا جائے. ملازمین نے ہاتھوں میں پلیٹ کارڈ اٹھا رکھے تھے. احتجاج میں احتساب عدالت سمیت دیگر عدالتوں کے عملے نے شرکت کی.
عوام کو صاف پانی ملے نہ ملے، افسران کو نئی گاڑیاں ملیں گی۔ صاف پانی منصوبہ ایک بار پھر سفری سہولتوں کا سبب بن گیا۔ ماضی کی طرح صاف پانی کے منصوبے کے نام پر گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر لی گئی۔ ذرائع ہاؤسنگ کے مطابق صاف پانی اتھارٹی افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدے گی۔ صاف پانی اتھارٹی 10 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت سے ابتدائی طور پر 6 نئی گاڑیاں خریدے گی۔ گاڑیاں فیلڈ میں سروے کے نام پر افسران کے لیے خریدی جائیں گی۔ پروجیکٹ میں گاڑیوں کی خریداری کو فیلڈ سرویلنس کا نام دیا گیا ہے۔ ایک گاڑی کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اتھارٹی حکومت کی جانب سے منظور کردہ صاف پانی منصوبوں سے گاڑیاں خریدے گی۔ حکومت صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے کا پیکج منظور کر چکی ہے۔ ماضی میں بھی صاف پانی کے نام پر فارچیونرز خریدی گئی تھیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔